ہماری حضور اور سایہ دیر تک ہمارے سروں پر سے خلافت کے ساتھ فرمایا کہ سرکاری غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی اور وہاں ہو کر آئے، احباب نے پوچھا کیسا پایا؟ فرمایا کہ ایسا پایا کہ جب امام احمد رضا حدیث شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں، حدیث شریف سبق پڑھا دے رہے ہوتے ہیں، حدیث شریف سنا رہے ہوتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ہے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس کے بعد کیا ہے سورہ جمعہ میں؟ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ وآخرین منهم اس کا عطف پیچھے ويعلمهم پر ہے، حالت نصبی میں ہے، ويزكيهم پر ہے، حالت نصبی میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرماتا ہے کہ صرف انہی کی تعلیم و تربیت نہ فرمائی کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ خوش نصیب بھی ہیں جو لما یلحقوا بہم صحابہ کرام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، بعد میں آخرین آنے والے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مخصوص طبقہ اہل اللہ کا امام احمد رضا ان میں سے ایک ہے۔ پڑھا رہے حدیث بریلی میں بیٹھ کر، نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا کے زبان و قلم سے جو نکلتا تھا وہ حق نکلتا تھا۔ حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی ایک موقع پر اپنے محبوب ترین خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابو السلام جبلپوری علیہ الرحمہ کے ان کے بہت زیادہ اصرار پر کافی دنوں کے لیے کرم ہو گیا، جبل پور تشریف لے کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی ان کے صاحبزادے مولانا شاہ ابو الحق جبلپوری میں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی کے خلفاء میں سے اور تلامذہ میں سے بھی، مریدین میں سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے کئی اہل خاندان کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ ان میں مولانا حسنین رضا خان اور حضور استاد زمن کے صاحبزادے ہیں۔ سب سے پہلی سیرت اعلیٰ حضرت پر انہوں نے کتاب لکھی، سیرت اعلیٰ حضرت ہی نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر کا ساتھ وہاں جب پہنچے تو حاجی کفایت اللہ صاحب نے جمعے کی نماز سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہننے کے لیے جو جوڑا حاضر کیا، امام اہل سنت نے جب دیکھا تو وہ ایک کنارے سے پھٹا ہوا، فرمایا حاجی صاحب کیا جمعے کے لیے ایسا لباس پہنا ہو کیا؟ وہ واپس لیا، دوسرا جوڑا پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب پہننے کے لیے اس کو دیکھا تو دام اس کے بٹن غائب تھے۔ فرمایا حاجی صاحب اس کے ساتھ ایک دوسرا جملہ بھی فرمایا، اور اس میں امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے امام اہل سنت کتاب فرما رہے ہیں، کتاب سختی فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا حاجی صاحب یہ کیا حاجی واجی ہے؟ یہ معاملہ لگتا ہے کہ تم آخر تک مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑو۔ یہ جملہ آپ نے مجھے اس انداز سے فرمایا کہ ساتھ والے دوسرے کمرے میں حضرت علامہ شاہ ابو السلام جبلپوری اور دیگر حضرات وہ بھی موجود، اور وہاں سننے والوں نے جملہ تو سن لیا لیکن کچھ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ وجہ کہ اعلیٰ حضرت اگر جلال میں بھی جس کو ہم غصہ کہتے ہیں، اس غصے اور جلال کے عالم میں بھی کچھ فرماتے تھے تو علماء اور اہل دل اس بات کو جانتے تھے کہ اس جلال اور غصے کے عالم میں بھی اگر کچھ فرماتے تھے کہ وہ بھی بے معنی نہیں ہوتی۔ اب یہ غور کرنے لگے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو غصے اور جلال کے حق میں، لیکن یہ فرما رہے
मतलब बयान करने लगे कि ये माना, ये माना, ये माना। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हाजी साहब आला हजरत के विसाल के बाद भी जिंदा और मौजूद है, ऐसा लगता है। बाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि पीछे ना छोड़ेंगे, आला हजरत की बरकत मुबारक पर मुजाबिर बन के बैठे। अपनी अपनी तशरीहात आला हजरत के सुनने पर। और ये बात इसलिए दोबारा कहूं कि उन्होंने कभी ऐसा कोई मौका ना देखा था कि आला हजरत ने गुस्से की हालत में भी कुछ कहा हो तो वो भी जो है बेमतलब और बेमाना निकला। लिहाजा ये कयास आ रहा है। लेकिन यही मौलाना शाह हसनैन रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते आला हजरत के मदीने कि जब आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला को विसाल हुआ, उसके बाद हमने देखा कि यही हाजी किफायतुल्लाह उस वक्त भी हयात और जिंदा, और एक अरसे तक हयात और जिंदा ही ना रहे बल्कि आला हजरत के आस्थाने पर मुजाबिर होकर बैठे। और फिर जब इनका वक्त विसाल आया तो फरिश्ता अजल हजरत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी हुक्म अल्लाह की बारका से उस वक्त हुआ कि जब ये आला हजरत की बरकत मुबारक से ज्यादा फासले पर नहीं थे, मज़ार मुबारक के अंदर ही रहे, चंद फीट या चंद गज के फासले पर होते। उस वक्त फरिश्ता अजल ने इनकी जान कब्ज की और वही जो है अल्लाह के प्यारे को, और वक्त विसाल आने से कुछ पहले ही इन्होंने शहजादगान इज़ाम हुजूर हुज्जत इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अहले खाना से एक तहरीर लिखवाई कि मुझे इजाजत दीजिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने पीर और मुर्शिद के कदमों में दफन होने। हालांकि वहां शहर के अंदर इस तरह से दफन होने के लिए सिर्फ यहाँ की इजाजतें काफी ना थी, गवर्नमेंट की इजाजतें भी, बरेली का नज़म व नसब जिनके हाथ में होता था उनकी इजाजतें जरूर थी। सबसे इजाजतें बिला तवक्कुफ और बगैर किसी झंझट में पड़े आसानी के साथ मिल गई। और जैसे इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया था, विसाल भी बाद में वाले हुक्म दिया गया था, बाद विसाल मुजाविर भी बनकर रहे, और उसके बाद विसाल हुआ भी वही कदमों में, और फिर जो है इजाजत की दफन होने की वही मिल गई, और बाद में इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह के दीवार में मुझे मिल गए। अल्लाहु अकबर। तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इस जमाने में किसी भी सिलसिले के जो अकाबिरीन हैं, ये नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले ऊपर, ऊपर वाले ऊपर जरा पूछे और फिर अपने दिल से फतवा लें। तुम जो इस जमाने में आला हजरत रज़ियल्लाहु के मसलक और तालीमात से हट रहे हो, जरा तुम अपने बड़ों से पूछो उनकी रूहें तुम्हें क्या कह रही। तो उस वक्त ये फरमा गई, उनकी अरवाह औलिया किराम की वो अरवाह निगाहे कशफ से देख रही थी कि उनके मुरीदों में, उनकी गद्दियों पर कैसे कैसे बैठने वाले। उन्होंने तो पहले इस्लाम फरमा दिया था कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा पर हम चिश्तियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंदियों, फरीदियों, निजामियों, अशरफियों का ऐसा एतमाद है कि जो सदियों बाद भी हमारे मुरीदों में से इनकी तालीमात से बात बराबर भी इधर उधर इन्हिराफ करेगा, उसका हमसे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अपने दिल से फतवा ले कि ये अपने उन अकाबिरीन के भी रहे या ना रहे, अपनों का ना रहे, वो मेरे आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की तालीमात से इन्हिराफ करे, उससे क्या शिकायत। उसको हलाली तो नहीं कहते, नमक के साथ एक दूसरा लफ्ज आता है, उसको आप जानते हैं, खुद पाक पढ़िए, अल्लाह को सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। 1272 सने हिजरी में इमाम अहले सुन्नत में पैदा हुए, और इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला की उम्र मुबारक अभी 3.5 बरस, लेकिन जुमले आपकी जुबान से ऐसे निकला करते थे, फरमाते थे कि नजर बहकती है ना तो दिल बहकता है, दिल बहकता है ना तो फिर सतर बहकता है। अरे यार ये ऐसा जुमला है, घर जाकर जरा कागज पर लिखना और सोचते रहना इसके अंदर क्या क्या हिकमतें पोशीदा थी। इमाम अहमद रज़ा ने उस उम्र में कौन सी हिकमत और दानाई वाली किताब पढ़ ली थी, इस हदीस शरीफ से
یہ حکمت اخذ کر لی تھی کہ پہلے نظر پہنتی ہے تو دل بہتتا ہے تو 70 اثر لیتا ہے، تو 3.5 برس کی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف یہ جملہ زبان سے فرماتے، جب کہیں ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو آپ اپنے دامن مبارک سے آنکھوں پر پردہ کر دیتے۔ 6 برس کی عمر ہے، اور اس وقت جب سوتے آرام کرنے کے لیے لیٹتے تو کبھی کسی نے نہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی طرف پاؤں ہوئے، مدینہ طیبہ کی طرف پاؤں پھیلائے گئے، بغداد معلیٰ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوں۔ 6 برس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ یہ ادب، یہ احترام، یہ فہم و فراست، یہ کہاں سے اس عمر میں آئی؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکہ مکرمہ بھی مرکز محبت ہے، مدینہ طیبہ بھی مرکز محبت ہے، بغداد معلیٰ بھی مرکز محبت ہے۔ کیوں اس طرف احمد رضا کام کرے؟ یہ وہی ادب و احترام ہے کہ اس ادب و احترام کے ہوتے ہوئے ایک حرف علم کا اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دریا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ فرعون کے دربار میں فرعون کے بلانے سے جادوگروں کی بڑی تعداد جو سارے بے ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلائے گئے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف اتنا ادب کیا، اتنا صورتاً اتنا ادب دیا کہ جب فرعون نے اجازت دی دونوں جانب کے اپنے اپنے کمالات دکھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کمال دکھائیں اور جادوگر اپنا کمال دکھائیں، تو ان جادوگروں نے اپنے جادوئی کمالات اور سحر انگیزی میں لوگوں کو مبتلا کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بس اتنی اجازت مانگی تھی کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم پہل کریں یا آپ پہل کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ہی پہل کرو۔ اتنی سی اجازت مانگی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے نہیں مانتے، لیکن صورتاً ایک ادب نکل رہا ہے۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ادب نہ تھا، صورتاً ایک ادب تھا۔ اس ادب سوری کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ادھر اجازت عطا فرمائی، ادھر انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے وہ پھونک مار کر زمین پر گرائی، جو سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصائے مبارک جو دست مبارک میں تھا اس کو زمین پر ڈالا، جس نے ان کے سارے سانپوں کو نگل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو واپس ہاتھ میں اٹھایا، جو اژدہا بن گیا تھا واپس عصا اور لاٹھی بن کر آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس میں کتنے لمحے لگے ہوئے، اس معاملے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ اس ذرا سے ادب کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو یہ عطا فرمائی کہ ابھی ذرا دیر نہ گزری تھی سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون، بے ایمانوں کو ایمان مل گیا ادب کی برکت سے۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ جب بے ادبوں کو بے ایمانوں کو ادب کی برکت سے ایمان مل سکتا ہے تو اے سنیوں یاد رکھو، ایمان والوں کا ایمان بے ادبی کی نحوست سے چھن بھی سکتا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے فن تدریس میں ماہر، بڑے بڑے علم و فضل والے، جب اللہ والوں کی بارگاہ کی بے ادبی کا شکار ہوئے سب کچھ جاتا ہے، اور ادب مضبوط رکھا تو بے ایمان بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ایک حرف بھی پڑھا ہے تو ادب و احترام
اور عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور روشنی میں پڑھا. اور علم نام کس کا ہے؟ یہ جب میں حاضر ہوا اسٹیج پر تو مولانا صاحب ہمارے نعت شریف پڑھ رہے تھے، نام تو بھول گیا، لیکن یہ میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی اعظم مسکر مفتی محمد حسین قادری رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے. اللہ اکبر. سیدنا مولانا حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور استاد محترم علامہ مفتی محمد حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا علم اس کو نہیں کہتے یہ جان لیا یہ جان لیا، کتاب اللہ میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، فقہ میں یہ ہے، علم اس کو نہیں کہتے. بالکل یہ کیا ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کرتے تھے کہ العلم و نور یسطر بمشکاۃ المصطفیٰ. علم در حقیقت اس نور کا نام ہے جو مشکات مصطفیٰ سینہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے اور طالب علم کے دل میں جگہ. اور اب اس نور کی روشنی میں جو مجہول اور نامعلوم شے آتی ہے وہ مکشوف و منکشف ہوتی چلی جاتی، معلوم ہوتی چلی جاتی. فرماتے یہ ہے، اور یہ نور یہ علم آتا کن کو ہے؟ ان العلم من نور الالہ و ان العلم لا یعطی لعصر. یہ جو علم ہے نا، یہ جو نور علم ہے یہ آتا کیسے ہے؟ یہ بے ادبوں کو نہیں آتا، نافرمانوں کو نہیں آتا. ان کو علم تو آ جاتا ہے لیکن علم کی وہ حقیقت جس کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس سے وہ بے بہتر ہے. موتا امام مالک کی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یہ وصیت بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی جالس العلماء وزاحمهم برتبتين فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل. موتا امام مالک فرماتے تھے کہ بیٹا جالس العلماء، علماء کی ہمنشینی اختیار ضرور کر، لیکن کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھنے کی کوشش مت کرنا، بازو سے بازو ملا کر بیٹھنے کی کوشش مت کرنا. کیسے بیٹھے؟ صاحبهم برکبتین، ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا ہے. کیوں؟ فإن اللہ تعالی یحیی القلوب المیتۃ بنور الحکمت، اس وجہ سے کہ ان علماء کے سینوں میں وہ حکمت و دانائی والا نور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مردہ دلوں کو ایسے ہی زندگی عطا فرماتا ہے جیسے اللہ تعالی موسلادھار بارشوں سے بنجر زمینوں کو زندہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک حرف بھی کسی سے پڑھا تو ادب و احترام کو بولو، اور اسی ادب و احترام اور اس کو محبت اور تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہی کی برکت کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی درسی کتاب استاد سے جو پڑھتا تھا 1/4 حصے سے زیادہ نہ پڑھی، بس اتنی پڑھتا تھا والد ماجد سے. اور والد ماجد فرماتے تھے کہ بس جو مصنف کا طرز کلام ہوتا ہے اے احمد رضا میاں اس سے تمہیں واقفیت ہو گئی، آگے پوری سے سمجھ آئے. فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اقلیدس و ریاضی اور حساب کتاب ان فنون میں جب اس والد ماجد سے پڑھا کرتا تھا تو مجھے شوق ہوا کہ اور زیادہ پڑھوں. والد ماجد نے روک دیا، عرض کی کہ حضور باقی کہاں سے پڑھوں گا؟ والد ماجد نے فرمایا احمد رضا فکر مت کرو، باقی جتنے بھی علوم و فنون ہیں وقت پر دربار مصطفیٰ سے تمہیں ویسے ہی عطا فرما دیے.
مولانا شاہ ہدایت رسول مولانا شاہ ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا تجلیات امام احمد رضا، اور وہ کتاب حضرت مفتی اعظم کی تصدیق شدہ کتاب ہے۔ مصنف اس میں فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر علماء کے درمیان امام احمد رضا تشریف فرما ہے اور دنیا کی ایجادات کا ذکر چل رہا ہے کہ فلاں ملک میں یہ چیز ایجاد کر دی، فلاں نے ایسی مشین ایجاد کی، فلاں نے یہ چیز بنا لی، اور سن رہے تھے اور بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے اور لوگ حیرت میں ڈوبے جا رہے تھے۔ لوگوں کی حیرت کو توڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دبی لفظوں میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے دنیا والوں کی ایجادات پر حیرت و استعجاب کے دریا میں غوطہ لگانے والوں، سنو، ایک ایسی مشین بھی ہے اس دنیا میں جس میں جو مسئلہ جس فن سے متعلق بھی ڈالا جائے فوراً سے جواب اس کا نکل آتا ہے۔ مولانا شاہ ہدایت رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تو سروں سے گزری جو گزری، لیکن میرے دل میں یہ بات جگہ پکڑ گئی کہ پوچھ کے رہو، کہتے تھے یہی مولانا شاہ ہدایت رسول نے دوبارہ 26 دن کھانا چھوڑ دیا تھا، انہیں کو بلایا عرض کی کہ حضور وہ مشین کہاں ہے کہ دیکھنا چاہتا۔ امام احمد رضا نے بہت معاملے کو دبانا روکنا چاہتا، لیکن ان کی محبت و الفت کا تقاضا اصرار بڑھتا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اصرار پر اپنا دامن مبارک اٹھایا، فرمایا مشین یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ سے اب یہ وہ ہے العلم ہوا نور یسطر من مشکات المصطفیٰ، العلم ہوا نور یسطر من مشکات المصطفیٰ، یہ علم کی مشین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینے پاک میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی، اور دنیا نے دیکھا کہ پھر تو وہ علوم و فنون جو مروجہ تھے ان میں جو اعلیٰ حضرت کو جو کمال حاصل ہوا وہ تو تھا ہی، ایسے ایسے علوم و فنون جو کبھی دنیا میں ہوا کرتے تھے اب صرف ان کے نام باقی رہ گئے تھے۔ میرے امام احمد رضا نے نہ صرف ان کو زندہ کیا بلکہ بہت سارے علوم و فنون کے خود موجود کرائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ رب العالمین نے وہ علوم و فنون میں علم جفر پہ بھی کمال عطا فرمایا۔ اس کا میں ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ غالباً حاکم تھا رامپور کا تھا شاید، اس کی بیوی اہل تشریف، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ توجہ دلائی توبہ کرنی سیدھی ہو جائے، توبہ کرنی چاہیے نا ایسے لوگوں کو جو رافضی ہیں، جو خارجی ہیں، جو ناصبی ہیں، دیوبندی ہیں، جو وہابی ہیں، یا ان پہ جا کر بیٹھ رہے ہیں، توبہ کرنی چاہیے نا، توبہ کیے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو وہ جو دلاتے رہے لیکن نہیں۔ بالآخر امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام جاری کیا، فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں تاریخوں میں فلاں جگہ پر یہ مر جائے گی۔ آپ نے پیغام جاری فرمایا، یہ بات وہاں پہنچی، وہ صاحب اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر اپنے اس مقام قیام سے، مقام سکونت سے بیگم صاحبہ کے سسرال میں دوسری جگہ چلے کہ وہاں وقت گزاریں گے، اور جب یہ سال، یہ مہینہ، یہ دن، یہ تاریخیں گزر جائیں گے نا واپس آ جائیں گے۔ چلے گئے وہاں پر، اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ انہی دنوں میں کسی مسجد کی شہادت کا معاملہ اٹھا جس پر ان صاحب کو انگریز گورنمنٹ نے یاد کر لیا اور آنا پڑا نواب صاحب۔
کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تمہیں یہاں واپس اپنی جائے سکونت پر لازمی یہاں پر انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا. بیوی نے زندگی کے میں بھی ساتھ تھا. اس نے روکا, کہا کہ نہیں, صرف جانا آنا ہی تو ہے, ہمیں کون سا اس مقام پر رکنا ہے جہاں کے لیے مولوی صاحب نے فرمایا. گئے, اس معاملے کو حل کیا. اتفاق کی بات کہ جب واپس گزرے اسی مقام پر بیمار پڑ گئی, آگے سفر جاری رکھا نہ جا سکا اور اسی رفض کی حالت میں انتقال کیا. امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کے لیے جو حروف و کلمات ارشاد فرمائے تھے بحساب ابجد بات ان کو جب جوڑا گیا تو پتہ چلا امام احمد رضا نے جو سن, جو مہینہ, جو مقام اور جو دن اور تاریخ بتائی تھی وہی ان کلمات سے نکل رہی تھی, بالکل اسی کے مطابق اس کا کیا ہے. یہ علم ہے. ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ علم غیب ہے, علم ہی کے ذریعے سے صحیح, لیکن یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امام احمد رضا کو ایسے علوم عطا ہوئے ہیں اور جن کی بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں لوگ ان کے علم میں تعان کرتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اس لیے آج حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو کھولا, کئی مقامات پر کھولا کہ احمد رضا ہندی غلام مصطفیٰ کے علوم و فنون کا یہ عالم ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہ جانتے تھے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ من معجزات مصطفیٰ, اور یہ جملہ عرب والوں نے عالم میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک جاری رہنے والے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں شکوک و شبہات میں مبتلا ان کے غلاموں میں احمد رضا ہندی کے علوم و فنون اور کمالات کو دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم عز و جل ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ کارکرد رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ایک اجازت کے ساتھ, اجازت ملے گی منٹ آپ کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں زمانے کی ضرورت ہے. وہ اشعار کی صورت میں طرز کے ساتھ نہیں, اور پڑھوں گا ایک ایک مرتبہ ہی, شاید کسی جگہ دو مرتبہ پڑھوں, اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں. کسی کا سنتے وقت ذہن کسی کی طرف جاتا ہے تو اس کا معاملہ, ٹھیک ہے. صاحب البیت اکرامہ, ہیڈنگ ہے سنیو فکر رضا نہ چھوڑو. کیا ہے؟ آخری شعر تک فکر رضا نہ چھوڑی, زندگی کے آخری لمحات تک فکر رضا نہ چھوڑی. یاد حق سے جی چرانا چھوڑی, یار کی پیاری ادا نہ چھوڑی. چھوڑ دیجئے این و آن کی ہر خوشی, پر رضائے مصطفیٰ نہ چھوڑی. مرضی محبوب ہے مرضی رب, ان کی مرضی پہ زمانہ چھوڑو. ان کا ہے جو اس کو اپنا جانیے, منکروں سے مجلسانہ چھوڑی. ان سے ان کی اطرت و اصحاب سے جان جائے پر وفا نہ چھوڑی. نعرہ تحقیق پر حق چار یار, حیدر مشکل کشا نہ چھوڑی. پنجتنو ازواج طاہرہ اور احترام سیدہ نہ چھوڑی. کیجئے پیاروں سے ان کے پیار پر بے حیاؤں کو کھلا
نہ چھوڑیں، ان کی خاطر دوستی و دشمنی حق ہے، حق کا راستہ نہ چھوڑیں، خارجی و رافضی و ناصبی قادیانی سے یارانہ چھوڑیں، یارانہ کھلے بندوں بد عقیدہ ہی نہیں، جو کھلے بندوں بد عقیدہ ہے صرف انہی کے لیے یہ نہیں کہ ان کو چھوڑیے، کھلے بندوں بد عقیدہ ہی نہیں، صلح کل سے بھی بتانا چھوڑیے، رد باطل اہل سنت کا طریق، رد باطل اہل سنت کا طریق، راہ حق سے ڈگمگانا چھوڑیے، گمراہوں بے دین و بے مشرق سے اب من منانا مل ملانا چھوڑیے، دیکھیے لا تلبسو لا تکتمو، لا تلبسو حق اور باطل کے درمیان آمیزش مت کرو، حق کو باطل سے، باطل کو حق سے نہ ملاؤ، لا تکتمو، اور جو حق ہے اس کو مت چھپاؤ، قرآنی آیت، دیکھیے لا تلبسو لا تکتمو، چھوڑیے اب حق چھپانا چھوڑیے، میرے بھائی میرے اپنے میری سن، میرے بھائی میرے اپنے میری سن، غیر کی سننا سنانا چھوڑیے، کنز الایمان و فتاوی امجدی، کنز الایمان و فتاوی امجدی اور فتاوی رضویہ نہ چھوڑیے، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا نا، میرے دین و مسلک پر رہنا، اور پھر کیا فرمایا تھا، میرا دین و مسلک وہ ہے جو میری کتابوں میں ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت، کنز الایمان و فتاوی امجدی اور فتاوی رضویہ نہ چھوڑیے، سن بہار شرع و تمہید و حسام، یہ عام شخص پڑھنے کی سرگرمی رکھتا تو سن بہار شرع و تمہید و حسام، تمہید ایمان حسام الحرمین، سن بہار شرع و تمہید و حسام، غیر کی باتوں میں آنا چھوڑیے، جادائے شرع نبی پہ لوٹ آ، ہنہنانا جھنجھلانا چھوڑیے، آدریو سہر وردی نقش و چشم، سنیو کوئی بھی ہو، آدریو سہر وردی نقش و چشم، سنیو، تم قادری ہو پھر بھی سنی ہو، چشتی ہو پھر بھی سنی ہو، سہر وردی ہو پھر بھی سنی ہو، نقشبندی ہو پھر بھی سنی ہو، جب سنی ہو تو تمہارے اکابرین تمہیں جو پیغام چھوڑ کر گئے ہیں وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، قادریو سہر وردی نقش و چشم، سنیو فکر رضا نہ چھوڑیے، دوہراؤ ذرا اس کو، کیا سنیو فکر رضا نہ چھوڑیے، قادیانیو وہابی ہی نہیں، صلح کل سے دوستانہ چھوڑیے، بھولتا ہے کیوں روش بن ابی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، بھولتا ہے کیوں روش بن ابی، مگر میں اب ان کے آنا چھوڑیے، یہ بھی اپنے اس بڑے کے روش پر سے، حق نہیں محتاج شخص این و عام، یار اس کو چھوڑ دیا نا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس وقت ان کا دنیا میں بڑا نام ہے، ان سے کام لیا جا رہا ہے، حق نہیں محتاج شخص این و عام، حق کو پشت اپنی دکھانا چھوڑی، منحرف خیر سے امید خیر، شر سے دل لگانا چھوڑی، اڑ نہ جائے ٹوٹ یہ ایمان تیرا، شاخ شجرہ کو جھکانا چھوڑی، صحبت دیوے لئی سے بدترین، صلح کلی سے نبھانا چھوڑی، ہو چکا جو لے لائے دیوے لئی، ہو چکا جو لے لائے دیوے لئی، اب تو اس کے گیت گانا چھوڑیے، یہ سارا اپنوں سے کتاب ہے، اب تو اس کے گیت گانا چھوڑیے، حبہ یومی یسم لا ریب فیہ، حبہ یومی یسم لا ریب فیہ، گمراہی کی سمت جانا چھوڑیے، سفر یابی سے مبارک اور رفیع، یہ کہتی ہے جس کا گھر کس طرف جائے، سفر یابی سے مبارک اور رفیع ہو کے لائی، ہر بہانہ چھوڑی، راہ روے ریحان تین مصطفیٰ،
رہ روے ریحان تینے مصطفیٰ، غیر رحمہ کو منانا چھوڑیے، غیر رحمہ کو منانا چھوڑیے، بحر ذخار رضا و امجدی، فیض پر ہے دور جانا چھوڑیے۔ سلطان شریعت کے کلمات آپ تک پہنچا رہا ہوں جدیہ کے بعد۔ فیض غیر رحمہ کو منانا چھوڑیے، بحر ذخار و رضا و امجدی، فیض پر ہے دور جانا چھوڑیے، مرکز علم و ادب امجدیہ کی راہ بھی کانٹے بچھانا چھوڑیے۔ رد باطل اور بیان حق نما فکر ہے، فکر رضا نہ چھوڑیے۔ دشمن دین سے کہیں، دشمن دین، دشمن دین بدتر از آدائے جان، دشمن دین بدتر از آدائے جان، یہ گلا ہے۔ دشمن دین بدتر از آدائے جان، جان کا دشمن ہماری جان لے گا تو ہم گلا پائیں گے، ٹھیک، لیکن دشمن دین سے تعلق رکھیں گے تو ہمارے ایمان کو جلائیں گے۔ دشمن دین بدتر از آدائے جان، یہ گلا ہے وہ جلانا چھوڑیے۔ کیجیے پیغام حق پہ جان نثار، کہہ رہا ہے کیا زمانہ چھوڑیے۔ سنی سنی ایک ہو واقسم، پیغام درود کا مشن، سنی سنی ایک ہو، ضرورت نہیں پڑے گی، سنی سنی ایک ہو واقسم، آپسی ٹکڑے کرانا چھوڑیے، آپسی ٹکڑے کرانا چھوڑیے۔ سنی سنی ایک ہو واقسم، آپسی ٹکڑے کرانا چھوڑیے۔ یا نبی یا غوث یا داتا فوج، یا نبی یا غوث یا داتا فوج، اپنے بندوں پہ نگاہ نہ چھوڑیے۔ ایھا العلماء والمشائخ، ایھا العلماء والمشائخ، علم شاہ احمد رضا نہ چھوڑیے۔ دنیا بھر کے علوم و فنون لے لو لیکن علم شاہ احمد رضا نہ چھوڑیے۔ اعلی حضرت کی تصنیفات، تعلیمات میں ہے کہ ایھا العلماء والمشائخ، علم شاہ احمد رضا نہ چھوڑیے۔ دیجیے درس عقائد بار بار، دیجیے درس عقائد بار بار، فرض منصب کی ادا نہ چھوڑیے۔ ساکت حق اخرس شیطان ہے، الساکت عن الحق شیطان اخرس، ساکت حق اخرس شیطان ہے، گلجمو نارن بھلانا چھوڑیے۔ یعنی شریف دنیا میں رد باطل اور بیان حق سے رکے گا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے۔ دیجیے درس عقائد بار بار، فرض منصب کی ادا نہ چھوڑیے۔ ساکت حق اخرس شیطان ہے، گلجمو نارن بھلانا چھوڑیے۔ اختری و امددی رضوی نثار، راہ مرشد سے وفا نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور چاہتا ہے شریعت پر، مذہب مہذب اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، تعلیمات دین کا شریعہ پر مضبوطی کے ساتھ زندگی کے آخری لمحات اور خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا سید اظہار احمد القادری صاحب مخصوص انداز میں تعلیمات اعلیٰ حضرت اور فکر رضا سے روح شناس کرا رہے تھے، وہی سبق جو ہمارے مرشدان گرامی ہمیں دیتے رہے، وہ سبق ہمیں یاد دلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صلاۃ والسلام محمد سے پہلے ایک طالب علم جناب
محمد علی کاچی ہمارے بھائی ان کے صاحبزادے محمد فرقان وہ آپ اللہ سے خطاب فرمائیں گے. چند کلمات ہیں بچے کی حوصلہ افزائی